کل 2 جون کو انشاءاللہ اس کو ہم فنکشنل کریں گے. تو خبر یہ ہے کہ اینجیوگرافی گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار علی ہے. اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے جو کارڈیک پیشنٹ ہیں وہ یہاں سے ٹریول کر کے ڈاؤن جانا پڑتا ہے، ان کو پنڈی، اسلام آباد، ایون پنجاب اور کراچی تک جانا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے مریضوں کی مزری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، جو کہ ایک بریک تھرو ہے، ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ، کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ. گلگت بلتستان میں پیٹس کارڈیالوجی کی سروسز اویلیبل نہیں تھی. ہمارے جتنے بھی جو بچے ہیں جو دل کے مرض میں مبتلا تھے وہ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد یا کراچی کی طرف جاتے تھے. پہلے ہمارا پلان یہ ہے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم جاوید صاحب ہیں، وہ آج پہنچ چکے ہیں اسلام آباد سے یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہم 1 ہفتے تک ہماری ٹیم ان کے ساتھ مل کے کام کرے گی. اور آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ جب ہم نے یہ اناؤنس کیا، اپنے ہاسپٹلس کو خبر دی کہ ہم انجیوگرافی یہاں پہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، مریضوں کی تعداد بتائیں تو ود ان 24 آورس 50+ مریضوں کی لسٹ آئی ہے کہ یہ ہاسپٹل چلے گا کیسے. تو انیشلی 3 قسم کے پروپوزلز تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو انیشل 5 سے 10 سال کے لیے NICVD کے تھرو، جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہے، ان کے تھرو 5 سے 10 سال تک کے لیے ان کو چلایا جائے، اس کے بعد GB گورنمنٹ کو دیا جائے. دوسرا ایک پروپوزل تھا کہ اس کو PPP ماڈل پہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ مل کے چلایا جائے. اس صورت میں اخراجات جو ہے وہ کاسٹ آف جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بہت زیادہ ہونے کا امکان تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم خود اس کو چلائیں. تو ہم وہ 2 فیصلے ہو نہیں پائے. آج ہم انشاءاللہ اس کو ہم اپنے طور پہ ہی چلانا ہم نے آغاز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ آیا ہم اس کو خود چلا پائیں گے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. کچھ پیرامیڈیکل سٹاف کی، ٹیکنیکل سٹاف کی کمی تھی، وہ ہم نے اپنے ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کو شفا اور RIC سے ٹرین کروا کے وہ بھی ہمارے پاس واپس پہنچ گئے ہیں. اور جو کمی بیشی ہے وہ ہم نے SPS کے تھرو بھرتی کر کے ہم نے وہ بھی پوری کر دینی ہے. اب جو پیچھے رہ جائے گا مسئلہ وہ صرف یہ ہوگا کہ اس پوری بلڈنگ کا، اس پورے نظام کا، یہاں پہ جو لگے ہیں بایو میڈیکل ایکوپمنٹ، ان کی مینٹیننس کیسے کی جائے، ان کو کیسے چلایا جائے، اور پھر مریض پہ اٹھنے والا اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ذوالفقار علی ہے. میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر کارڈیالوجی اینڈ کیس لیب ڈائریکٹر کارڈیک ہاسپٹل میں 6 مئی سے میں نے جوائن کیا ہے. اس وقت ہم کارڈیک ہاسپٹل کی کیس لیب میں بیٹھے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر عزیز اللہ ہیں، پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ، جو کہ ریسنٹلی AFIC سے اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کر کے آئے ہیں. اور امداد بھائی یہ ہمارے سینئر انچارج چیف کیتھ لیب ٹیکنیشین ہے. تو آج ہم آپ کو جو کیتھ لیب ہماری گلگت میں شروع ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں، جو ریسنٹ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے. یہ جو مشین ہے یہ کینن کی لیٹسٹ ورژن مشین ہے. یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے اور یہ بالکل فنکشنل ہے. انشاءاللہ 2 جون کو بروز منگل اس مشین کے اوپر ہم گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اینجیوگرافی پروسیجر شروع کریں گے. اینجیوگرافی پروسیجر اس طرح کی پیشنٹ کو اس ٹیبل کے اوپر ہم لٹاتے ہیں، اس کا ہیڈ اینڈ اس طرف ہوتا ہے اور فٹ اینڈ اس طرف. پیشنٹ کے اوپر پروسیجر کرتے ہیں، لیکن سب کچھ مشین ہمیں اس اسکرین میں دکھائے گی، وہاں دیکھیں گے اور پرفارم پیشنٹ کے اوپر کریں گے اسکرین کو دیکھتے ہوئے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے جو کارڈیک پیشنٹ ہیں وہ یہاں سے ٹریول کر کے ڈاؤن جانا پڑتا ہے، ان کو پنڈی، اسلام آباد، ایون پنجاب اور کراچی تک جانا پڑتا ہے. تو یہ اینجیوگرافی بیسیکلی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ایک کارڈیالوجی کا سب سے بڑا ایک ڈائگنوسٹک پروسیجر ہے. پیشنٹ کی اینجیوگرافی کرتے ہیں. اگر پیشنٹ کی کسی نالی میں تنگی ہے، وہاں اسٹینٹ کی ضرورت ہے،
تو سیم پروسیجر ہے, اسی میں ہم اسٹنٹ ڈالتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میں اگر پیشنٹ کو ضرورت ہو اسی گو میں اسی سیٹنگ میں ہم پیشنٹ کو اسٹنٹ ڈالتے ہیں, اس نالی کو اوپن کرتے ہیں, وہاں سے فلو جو بلاک تھا اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, تو اس پروسیجر کو کہتے ہیں اینجیوپلاسٹی. ڈاکٹر عزیز اللہ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ. میں ڈاکٹر عزیز اللہ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ. میں نے ریسنٹلی AFIC سے پیڈیاٹرک کارڈیالوجی میں فیلوشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں نے جوائن کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں پیڈس کارڈیالوجی کی سروسز اویلیبل نہیں تھی. ہمارے جتنے بھی جو بچے ہیں جو دل کے مرض میں مبتلا تھے وہ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد یا کراچی کی طرف جاتے تھے. تو ابھی میں یہاں پہ آ گیا ہوں. یہاں آنے کے بعد میں نے تقریباً یہ جو شارٹ سے پیریڈ آف ٹائم میں کوئی 500 پلس میں نے بچوں کے ایکو کارڈیوگرافی بھی کی ہے جن میں بچوں کے دل کے امراض میں مبتلا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امداد علی ہے, میں چیف کیتھ لیب ٹیکنالوجسٹ ہوں. جو خواب جو ہے پورا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. یہاں پہ گلگت میں کارڈیک ہاسپٹل میں ابھی جو مشین جو ہے یہاں پہ فنکشنل ہو گئی ہے. انشاءاللہ کل پرسوں سے ہم جو ہے یہاں پہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی وغیرہ ساری ہوں گی.